الاسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ پیارے قارئین کرام، اولاد نرینہ کو پالنے کی شدید خواہش انسان کو اتنے بڑے گناہ پر مجبور کر سکتی ہے۔ آج اتنی دکھ بھری آپ کے لیے کہانی لائے ہیں، آپ پڑھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف، اینڈ تک ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حسن کی تیسری بیٹی پیدا ہوئی۔ حسن نے کھڑے کھڑے غصے میں ہسپتال میں ہی طلاق بیوی کو دے دی۔ بیٹی کا چہرہ بھی نہ دیکھا اور ہسپتال سے سیدھا گھر آ گیا۔ اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ کیا ہوا اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس نے دوسری شادی کر لی اور اس کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مغرور ہو گیا، لیکن اس کا یہ گھمنڈ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ چند سال بعد ہی اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ تو جناب قارئین کرام، چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حسن کی بیوی لیبر روم میں درد سے گزر رہی ہے، جبکہ حسن باہر بے چینی سے بیٹے کا انتظار کر رہا تھا۔ حسن کی ماں اور 2 بچیوں کو لیے بیٹھے تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ بچیاں دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی بہنا ہونے کی دعا مانگنے لگی۔ حسن نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ ان کو ہر حال میں بیٹا ہی چاہیے تھا۔ اتنے میں ایک نرس آئی اور آ کر بیٹی ہاتھ میں تھمانے لگی۔ حسن نے جب بیٹی کو دیکھا تو اس نے منہ موڑ لیا۔ حسن کی ماں غصے سے بولی، یہ عورت تیرے اوپر بوجھ ہی زیادہ کرے گی، اس کو بیٹا نہیں پیدا کرنا۔ دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے؟ اور وہ بہو کو برا بھلا کہتی ہوئی گھر سے چلی گئی۔ نرس بیٹی کو لیے حسن کے پاس کھڑی تھی۔ حسن نے بیٹی کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ نرس نے جب یہ دیکھا تو وہ بیٹی کو واپس لیبر روم میں لے گئی۔ گھنٹے بعد حسن کو جمیلہ سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ جمیلہ حسن کو دیکھ کر مسکرائی، لیکن حسن سپاٹ لہجے میں بولا کہ اب کی بار بھی تم نے میرا بوجھ ہی زیادہ کیا ہے، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اور وہاں سے بغیر ان کی طرف دیکھے چلا گیا۔ جمیلہ کے اوپر ایک گویا کہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ابھی وہ بچے کو جنم دینے کی تکلیف سے نہیں نکل پائی تھی کہ طلاق کا دھبا اس پر لگ گیا۔ حسن نے ان سے اپنے تمام رشتے ختم کر دیے۔ حسن ہسپتال سے سیدھا گھر آیا اور اپنی ماں کو بتایا کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ ماں نے حیرانگی سے پوچھا کہاں؟ پر حسن نے بولا کہ میں نے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، یعنی کہ اس کو طلاق دے دی۔ ماں ایک دم خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، میں تیرے لیے ایسی لڑکی سے شادی کراؤں گی جو تجھے بیٹا دے گی۔ اولاد نرینہ کی خواہش نے حسن کے دماغ پر پردے ڈال دیے تھے۔ حسن کی ماں نے جلد ہی حسن کی ایک خوبصورت کماری لڑکی سے شادی کروا دی۔ حسن اپنی زندگی میں مگن تھا۔ حسن کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ بیٹوں کی خوشی میں حسن یہ بھول گیا کہ اس نے ماضی میں کیا کیا۔ حسن کی بیوی حسن کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتی تھی، اسے صرف فکر تھی تو اپنی شاپنگ کرنا، گھومنا پھرنا اس کا مشغلہ تھا۔ حسن کی بیوی کے رویے سے اس کی ماں بہت زیادہ تنگ تھی۔ حسن کی بیوی سارا دن اس کی ماں سے کام کرواتی، اپنے بچے سے ملواتی۔ حسن کی ماں کو کتنے اپنے غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا، پر اب کیا ہو سکتا تھا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ حسن اپنی بیوی بچوں کے شوق پورا کرنے میں اتنا مگن تھا کہ وہ اپنے گھر سے کے ماحول سے بے خبر تھا۔ حسن کا جو بڑا بیٹا تھا وہ 14 سال کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا۔ حسن کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا، اس کی بیوی کو بھی، مگر حسن کی بیوی جلد ہی اس حادثے کو بھول گئی۔ حسن کا چھوٹا بیٹا چوری کی لت میں پڑ گیا اور ایک دن چوری کی واردات میں گولی کا نشانہ بن گیا۔ حسن اپنی بیوی سے کہنے لگا، تم نے نہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی اور نہ ان کا ٹھیک سے خیال رکھا۔ اتنا کہنا تھا کہ حسن کی بیوی غصے سے بے حال ہو گئی۔ جھگڑا شروع ہوا، یہاں تک کہ جھگڑے میں حسن کی بیوی نے حسن کے سر پر ایک اور بم چھوڑ دیا۔ کہنے لگی، میں تو تمہیں کبھی پسند کرتی ہی نہ تھی، مجھے تو کوئی اور ہی پسند تھا، اور وہ مجھے آج بھی پسند ہے، اور اس کے ساتھ میرے آج بھی تعلقات پہلے جیسے ہی ہیں، اور جس کو تم اولاد کہہ رہے ہو اپنی چیخ چیخ کر، یہ تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہیں بیٹا چاہیے تھا، وہ میں نے تمہیں دے دیا، اور یہ بچے کسی اور کے ہیں، تمہارے نہیں ہیں۔ حسن کا اتنا سننا تھا، اس کے اندر مزید سننے کی سکت باقی نہ رہی۔ حسن کی بیوی حسن کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے تیسرے بیٹے کو بھی اس کے پاس نہ جانے دیا اس نے، اور اسی کے پاس رکھ دیا۔ حسن کو اب کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، وہ اپنے بیٹے کو پا لینے کی خواہش میں اتنا شدید اندھا تھا کہ اپنی پہلی بیوی جمیلہ کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا آج اس کے ساتھ بدل ہو رہا تھا۔ اتنی کشیدگی والی زندگی میں حسن کی طبیعت مزید نڈال ہو گئی اور وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کو ہسپتال جانا پڑا اور اسے اپنے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ جس ہاسپٹل میں گیا وہاں نرس موجود تھی، اور وہ وہی نرس تھی جو اس کی ہاتھ میں اس کی بیٹی کو تھما رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحبہ بھی تھی جو اس کے علاج میں مگن تھی۔ حسن نے نرس کو دیکھ کر اسے پہچان لیا اور اس کو بتایا کہ اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے ہیں، اور وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ملنا چاہتا ہے۔ نرس نے گھر آ کر جمیلہ کو سارا معاملہ بتایا۔ جمیلہ نے کہا، میں نے اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا، اب میرا اور اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جمیلہ کا جب یہ جواب حسن کو ملا، حسن نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے میری بچیوں کو تو مجھ سے ملنے دیا جائے۔ نرس نے کہا، یہ جو ڈاکٹر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے علاج کر رہی ہے، یہ آپ کی بڑی بیٹی ہے۔ حسن اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ حسن ان کے ساتھ ماضی میں کی گئی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، مگر ان کی بیٹیاں اس کے کسی احسان کو لینے کو تیار نہ ہوئی۔ حسن پچھتانے کی زندگی میں جی رہا ہے۔ بیٹے کو پالنے کی خواہش نے اس کی زندگی
زندگی کا کھلواڑ کر دیا۔ بیٹیاں اور بیٹے یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا، اسی وجہ سے انسان کو رب کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔